یہ جو کہا کہ قبلے کی طرف منہ نہ کرو، اس میں بھلا کس چیز کے حق کی رعایت کی؟ اللہ کے حق کی۔ اس میں کس کے حق کی رعایت ہے؟ اور میں بتا رہا ہوں میرے نبی کی سیرت میں وسعت کتنی ہے۔ استنجے والا حکم ہے، طہارت والا، لیکن اس دی باریکیاں ویکھو۔ جب کہا کہ تم نے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا تو اس میں اللہ کے حق کی رعایت کی ہے۔ جب کہا کہ تم نے 3 ڈھیلوں سے کم استعمال نہیں کرنے، اس میں بندے کے اپنے روح کے حق کی رعایت کی ہے کہ اگر جسم کے ساتھ ناپاکی لگی رہے، صحیح صفائی نہ ہو تو روح کو تکلیف ہوتی ہے نا، بدن بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ اللہ، اور اسی طرح جس وقت کہا کہ ہڈیوں کے ساتھ نہیں کرنا، اس میں جنات کے حق کی رعایت کی ہے۔ ہڈیاں ان کی خوراک ہے، گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ ایک حکم ہے جسے عامی سا سمجھا جاتا ہے، طہارت والا، پاکی والا، لیکن میرے نبی کی سنتوں میں گہرائیاں کتنی ہیں، میرے نبی کی سنت میں نور کتنا ہے۔ حکم تو عامی سا ہے، لیکن اس میں ایک حکم میں اللہ کے حق کی بھی رعایت، بندوں کے حق کی بھی رعایت، جنات کے حق کی بھی رعایت، اور جنات کے جانوروں کے حق کی بھی رعایت کی ہے میرے نبی نے۔ جب اس کا ایک ادنا سا حکم، ادنا اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، ویسے نبی کا تو ہر حکم اعلیٰ ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں نا ادنا کام اس کو طہارت والا۔ ارشد صاحب، قاری صاحب نو لے آؤ، ایاز صاحب نو، قاری ایاز صاحب نو۔ ادنا حکم ہم سمجھتے ہیں، یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اب نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ جس نبی کے اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، زندگی میں اتنی جامعیت ہے کہ ایک طہارت کے حکم میں بھی اتنے حقوق کی رعایت کر لیتا ہے وہ نبی، رب کعبہ کی قسم ہے، پھر اس پورے نبی کی سیرت بھلا کتنی رعایتوں والی ہوگی۔ اس نبی کی پوری سیرت اور پورا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ کتنا نورانی ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی کی سیرت وہ کشتی ہے، جو بندہ اس کشتی میں بیٹھ جاتا ہے دنیا کی مشکلات سے بھی پار لگ جاتا ہے، اور آخرت اور برزخ کے معاملات میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے، نبی کی حدیث سنائی ہے، وہ مہمان آسن تے تاک سو سبحان اللہ، میرا کوئی حق نہیں۔ ہاتھوں کو کھڑا کر کے زور سے کہو سبحان اللہ، اونچا کہو، زور سے کہو، اور اونچا کہو، سینے کا زور لگاؤ ذرا۔ نہیں کر کے جلسہ سننا نے سارا اخیر تک۔ وہ کھانا کھا رہے تھے، مہمان سارے آ گئے ماشاءاللہ، لیکن ان کے کھانے کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو میں تھوڑا آپ کو مصروف رکھ لیتا ہوں۔ اللہ، ابھی آپ کے سامنے پہلے مہمان آ جاتے ہیں، ہمارے قاری ایاز محمود حسانی صاحب سیالکوٹ سے آئے ہیں، بہترین نعت خوان بھی ہیں اور بہترین قاری بھی ہیں، دونوں کام کریں گے، تلاوت بھی آپ کو سنائیں گے اللہ کے کلام کی، اور پھر نعتیہ کلام بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد متصل، اس کے فوری بعد ہم نے جو نقابت کے لیے بلائے ہوئے ہیں جناب قاضی آیت اللہ صاحب، آپ سنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اشعار کی صورت میں، نظم کی صورت میں، نقابت کی شکل میں آپ جب سنیں گے توحیدی اشعار، سنت کے اشعار، صحابہ کی شان، ختم نبوت، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ وہ تھوڑا وقت لگائیں گے تلاوت و نعت کے بعد۔ پھر دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں جناب حسن افضال صدیقی صاحب، تو مشہور نام ہے، بہت بڑے نعت خوان ہیں، لاہور سے آئے ہیں، تو پھر دوسرا نمبر انشاءاللہ حسن افضال صدیقی صاحب کا ہوگا۔
بس یہ نعت خوانی ابتدا میں کروا کے پھر آپ کو انشاءاللہ پہلے خطاب کے لیے 3 خطیبوں میں سے کسی ایک خطیب کا نمبر لگ جائے گا۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جو ابھی تک پہنچے ہیں، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جناب مولانا مفتی محمد عمر صاحب، نوجوان خطیب ہے، چھوٹا سا قد ہے، لیکن آپ سنیں گے ایسے وہ کرنٹ آپ کے دلوں میں ڈال دے گا انشاءاللہ چند منٹوں میں۔ بہت بہترین اور کمال کا خطیب ہے۔ ہم نے پرانے نام سنے ہوئے خطیبوں کے، مشہوروں کے، نیا نام آیا تو اساں آتے ہیں پتہ نہیں یہ کون ہے تے کہ کرے سی تے کیویں پڑھ سی تے کہ بولے سی۔ ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں بلایا جو آپ کو پریشان کرے۔ آج ہم نے ایسے بندے بلائے ہیں انشاءاللہ، مہمان جو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے۔ تو اب جو آ رہے ہیں وہ بیٹھیں، اب اٹھنے والی بات نہیں، ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 5-6 مہمان ہیں، ہماری کوشش ہے 12 ساڑھے 12 تک آپ کو فارغ کرنے کی۔ زیادہ لمبے بیان بھی ہم نے نہیں کروانے، مختصر وقت دینا ہے سب کو، سب کی حاضری بھی ہو جائے اور درمیان میں کوئی ایسا وقت ضائع بھی نہ ہو اور کانفرنس بھی جلدی ختم ہو جائے تاکہ صبح ہر کسی کے معاملات ہیں، اپنے کاموں پہ ہر کوئی پہنچ سکے، آرام بھی تاکہ آپ 3-4 گھنٹے کر لیں۔ اس حساب سے ہم انشاءاللہ کانفرنس کو ختم کریں گے۔ جم کے بیٹھیں گے نا آخر تک؟ جو آخر تک جم کے نہیں بیٹھیں گے وہ تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، سارے ہیں نا جم کے بیٹھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں پھر جو جم کے نہیں بیٹھیں گے۔ جم کے بیٹھیں گے سارے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے نبی کی سیرت وہ کشتی ہے جو اس میں سوار ہوگا پار ہوگا۔ ادھر دیکھو، بر صغیر کے علماء میں ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، علی میاں کے نام سے مشہور ہیں، علی میاں۔ لیکن ایسا عالم ہے کہ عرب و عجم میں جس کا سکہ چلا، اپنا لوہا منوایا، ہر زبان پہ عبور، اور بہت پائے کے عالم۔ انہوں نے سیرت سمجھانے کے لیے نا بھی سیرت کتنی ضروری ہے ایک مثال دی ہے، میں وہ مثال آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں چند دوست تھے، وہ نکلے سیر کے لیے، دریا کی سیر، چھٹی کے دن۔ سارے توجہ کرو بھائی، سنو مثال۔ چند دوست تھے، سیر کے لیے نکلے کہ ہم دریا کی سیر کریں، کشتی رانی ہوگی، کشتی کے جھولے بھی لیں گے اور موج مستی کریں گے۔ جس کشتی میں بیٹھے نا سارے دوست، اس کا جو ملاح تھا وہ ایک بابا جی تھا، بزرگ تھا، بڑی عمر کا۔ یہ نوجوان تھے، جیسے نوجوانوں کا مزاج ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو شغل لگاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، چھیڑتے بھی ہیں بعض اوقات۔ وہ چھیڑتے ہیں، بابا جی آپ نے کتنی جماعتیں پڑھی؟ دوسرا کہتا ہے بابا جی آپ نے انگلش پڑھی ہے؟ تیسرا کہتا ہے بابا جی آپ کو ریاضی آتی ہے؟ چوتھا کہتا ہے بابا جی آپ کو جغرافیہ آتا ہے؟ بابا جی کہنے لگے میرا بیٹا، میرا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، میں بھی اسی کام پہ لگ گیا، میں کچھ بھی جانتا، کچھ بھی میں نہیں پڑھا۔ اچھا، انہوں نے آخیا بابا جی جی تساں اے نہیں، یہی تو سارا کچھ ہے، اسی سے تو آج ہر بندہ یہی پوچھتا ہے، اگر کوئی پڑھا ہوا ہے تو اسی کوئی لیتا ہے، کوئی اس کا وقار عزت ہوتی ہے۔ تو تساں تو ادھی زندگی ونجا چھوڑی، جے تساں نہیں پڑھے آتے ادھی زندگی تساں ونجا چھوڑی۔ بابا چپ کر گیا۔ کشتی جب درمیان میں، عین پانی کے درمیان میں گئی نا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ وہ چیخنے لگے سارے، بابا جی بچاؤ بچاؤ، ہم تو گئے۔ بابا جی نے فرمایا میرا بیٹا، تم نے مجھ سے بڑے بڑے سوال کیے تھے، میں نے جواب دیے، اب ایک سوال میرا بھی ہے۔ میرا سوال، بابا جی آکھنے لگے میرا سوال ہے وے میرا پترو، تسا میرے کو پوچھا اے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، میں آکھیا نہیں کون، تسا آکھے ادھی زندگی ونجائی۔ میں پوچھدا تواڈے چوں کسے نو تیراکی آندی ہے؟ تیرنا، تیراکی کسے نو آندی؟ انہاں سارے دے منہ لٹک گئے۔ انہاں آکھیا نہیں ساڑے اسے تو شہری بابو، ریاضیاں، سائنس، جغرافیے، بایو، اے چیزاں پڑھن والے۔
اساں کیا جانیے تیراکی اور تیرنا اور کشتی رانی، ہمیں کیا پتہ اس کا۔ بابا جی آکھیا جے میں ریاضی تے انگلش تے سائنس نہ پڑھ کے ادھی زندگی ونجائیے تو تساں تیراکی نہ سکھ کے آج پوری زندگی ڈوبائیے۔ تیار ہو جاؤ، یہ تو ہن کشتی گئی ڈوب جائے گی، بچسی اوہ جڑا تیر کے باہر نکل ویسی، جنوں تیراکی آندی ہے آج وہی بچے گا جس کو تیراکی نہیں آتی، وہ چاہے علوم پڑھا ہوا ہو، فنون پڑھا ہوا ہو، چاہے وہ جناب بہت بڑا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، پروفیسر ہو، بڑا ذہین ہو، بڑا فتین ہو، بڑا متین ہو، بڑا اعلیٰ ہو، بڑا اونچا ہو، بڑا سکیل والا ہو، بڑے عہدے والا ہو، بڑے منصب والا ہو، آج سارے ڈوب جائیں گے، بچے گا وہی جسے تیرنا آتا ہے۔ بابا جی نے کہا تم نے تو اپنی پوری زندگی وہ ڈبا دی ہے اور تباہ کر دی ہے، ظالمو تم نے ہر چیز پڑھ لی لیکن جیڑی شے تانوں پار لاونا تساں او تو سکھی کوئی نہیں۔ آج میں بھی یہی کہتا ہوں، اوے لوگو آج تم نے سارے علوم پڑھ لیے، سارے فنون پڑھ لیے، دکان چلا لی، کاروبار چمکا لیا، دکان بنا لی، گھر بار بنا لیا، کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، سب کچھ بنا لیا ہے، لیکن سیرت النبی جے اگر تساں نہیں پڑھی، رب کعبہ کی قسم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈوب جاؤ گے، پار وہی لگے گا جسے میرے نبی کی زندگی کا پتہ ہو، جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنے والا ہوگا وہی پار لگے گا، ورنہ اس دنیا کے سمندر میں غرق ہو جانے والا آگے بھی غرق ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، پار وہی لگے گا پل صراط سے جو میرے نبی کی سیرت سیکھنے والا۔ اب آپ کو کچھ اہمیت سمجھ آئی ہے کہ سیرت کی کتنی اہمیت ہے؟ یعنی اے او شے وے جس سانو پار لاونا ہے۔ اب ہماری غفلت دیکھو، اساں ہر شے سکھی ودیاں لیکن جیڑی شے سانو پار لاونا ہے اساں او سکھی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے آپ حضرات آج یہ نیت کر کے بیٹھیں، ادھر میری طرف توجہ کریں، سارے مہمان آتے جاتے رہیں گے، توجہ میری طرف، جس بھی آونا سٹیج تے آنا توجہ میری طرف کرو۔ آج اس نیت سے بیٹھو، انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سیرت کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ کرتے ہو نیت؟ ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، ہم نے جلسے کا عنوان بھی یہی رکھا ہے، آج ہم اپنے نبی کی زندگی پڑھیں گے، نبی کا ایمان پڑھیں گے، نبی کے اخلاق پڑھیں گے، نبی کا کردار پڑھیں گے، نبی کی شان پڑھیں گے، اور انشاءاللہ نبی کا عقیدہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں بلا تاخیر صرف انہی کی دیر تھی، آج کے ہمارے پہلے مہمان مکرم سیالکوٹ سے تشریف لانے والے ثنا خان مصطفیٰ، بہترین اور خوبصورت آواز اور انداز کے مالک، پورے ملک میں پھر کر حضور کی ثنا خوانی کرنے والے، بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے جلسوں میں شریک ہو کر لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرنے والے، حضور کا عشق بھر دینے والے آج ہمارے پاس مہمان ہیں، جناب قاری ایاز محمود حسانی صاحب، لیکن ان کی نعت بعد میں ہوگی، سب سے پہلے اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز، پہلے تب بے قاعدہ تھا نا ابھی تک، اب باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوتا ہے، تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری ایاز محمود حسانی۔